کیا جنسی ہراسگی کے سیکسول ہراسمنٹ کے ہر کیس میں ہمیشہ مرد قصوروار ہوتا ہے؟ مشہور کیس علی ظفر اور میشا شفیع کا فیصلہ آ چکا ہے۔ عدالت نے علی ظفر کو بے گناہ قرار دے دیا ہے اور میشا شفیع کو 50 لاکھ ہرجانے کا بھرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ علی ظفر نے یاد ہے کہ حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کیا تھا، میشا شفیع نے اس کے اوپر جنسی ہراسگی کا الزام لگایا تھا اور علی ظفر نے یہ موقع اختیار کیا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے اور اس سے میری عزت اور شہرت کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ ظاہر ہے وہ شادی شدہ آدمی ہے، اس کی ایک میرڈ لائف ہے، اس کا سوشل سٹیٹس ہے، تو اسے 2 کروڑ ازالہ حیثیت عرفی کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ کیس کافی عرصہ چلتا رہا ہے، غالباً 8 سال، اور یہ سوشل میڈیا کی زینت بن رہا ہے۔ اور ابھی ایک مشہور اداکارہ ہے اور اینکر ہیں عفت عمر، انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے، عدالتی فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ تو حالانکہ ہمیں تو حقائق کو جاننا چاہیے اور اس کے مطابق ہی فیصلہ کرنا چاہیے، اور عدالت کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ عورت ہی صحیح ہو، بعض دفعہ مرد بھی مظلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے کیسز سے آپ یہ دیکھیں کہ جو عورتوں کی واقعی حق تلفی ہو رہی ہے ان کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ معاشرے میں موسٹلی جو مرد ہی اس درندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہی سیکسولی ہراس کرتے ہیں خواتین کو، کیونکہ خواتین معاشی طور پہ کمزور ہیں اور مرد عام طور پہ اونچی پوزیشن پہ ہوتے ہیں، تو وہ ان کے لیے ایزی ہوتا ہے یہ کرنا۔ تو لیکن یہ میشا شفیع نے جو کیس کیا ہے اس کی وجہ سے ان عورتوں کی حق تلفی ہوئی ہے جو واقعی ایسے مسائل کا شکار ہیں، جو ان مسائل سے جن کو یہ مسائل درپیش ہیں ان کے لیے مشکلات، ان خواتین کے لیے مشکلات ہوئی ہیں۔ ابھی بظاہر یہ کیس کا فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا عدالتی سسٹم ایسے پہلے ہی 8 سال لگے ہیں اس کو، تو اس سے علی ظفر کی شہرت متاثر ہوئی، اس کا کیریئر متاثر ہوا، میشا شفیع کو ایک ہائپ مل گئی، ورنہ اس کو کوئی لوگ اتنا جانتے نہیں تھے۔ علی ظفر ایک ریناؤنڈ آرٹسٹ تھا، اس کے گانے